اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اور ناظرین، آپ کی جو قوم ہے اس کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا علم، ابراہیم علیہ السلام کی حکمت یہاں سمجھ میں آتی ہے، کس حکمت کے ساتھ، کس فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ان کی قوم تھی ناظرین، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو پوجتی تھی، نمرود کو خدا مانا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک سالانہ ان کا ایک ایونٹ ہوتا، ایک میلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جنگل میں جاتے، شام تک وہاں پر لہو و لعب میں مشغول رہتے، اور واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے متعلق بات چیت کی، مناظرہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں، دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار اور کیسے لطف پایا جاتا ہے۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو انہوں نے آپ سے میلے میں چلنے کو کہا، تو آپ نے عذر فرمایا اور آپ وہیں رہ گئے۔ جب وہ لوگ روانہ ہو گئے، ناظرین و سامعین، جب ان کے باقی ماندہ کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بتوں کا کچھ چاہوں گا۔ اس کو بعض لوگوں نے سنا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بت خانے کی طرف لوٹے، اور قرآن فرماتا ہے، ناظرین و سامعین، اب یہاں دیکھیں سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 58، 17واں پارہ، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو ان سب کو چورا چورا کر دیا، مگر ایک جو ان سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا۔ اب ہوا یہ کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ اب ہوا یہ کہ آیت نمبر 59 میں ہے، تو جب وہ واپس لوٹے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بڑا ظالم ہے وہ، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جب نمرود کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ بتایا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ معاملہ کس نے کیا، وہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بتوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہو، ناپسند کرتا ہو؟ تو جو وہ کمزور لوگ تھے جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے آخر میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، آیت نمبر 60۔ ان میں سے کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم۔ آیت نمبر 61، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آیت نمبر 62،
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے اے ابراہیم؟ قال بل فعل، بڑا حکمت بھرا انداز آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے جو کھڑا ہوا ہے نا، جس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے، آپ نے سب کو مارا، چورا چورا کر دیا، اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھا۔ تو فرمایا کہ اس سے پوچھو، آلہ قتل اس کے پاس ہے تو تمہیں عقلی طور پر اس سے پوچھنا چاہیے نہ کہ مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے کہ بے شک تمہیں ستمگار ہو، یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ آیت نمبر 65 ثم نکسوا علی رؤوسہم، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بے بس ہو کر، اور پھر جب آئے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے آیت نمبر 66 میں 66 میں فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو فرمایا کہ تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 67 اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد ناظرین نمرود نے یہ اعلان کیا کہ اپنے بتوں کو بچاؤ اور اس کے لیے آگ تیار کرو، اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور پھر وہ آگ والا جو مشہور واقعہ ہے ناظرین وہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی، ٹھنڈک سلامتی والی بن گئی۔ ناظرین و سامعین، اس سے ایک بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دلائل ان کے پاس نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل تھے، آپ نے دلائل سے بات کی، اور وہ جب بے بس ہو گئے تو پھر لڑائی جھگڑا کیا اور کہا کہ بھئی یا آگ جلاؤ ہم اپنے بتوں کی مدد کریں۔ تو جہاں پر دلیل نہیں ہوتی تو وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ناظرین کہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں، تو آپ نے کتنے حکمت و بھرے انداز میں کبھی کس طریقے سے سمجھایا، کبھی کس طریقے سے سمجھایا کہ تمام جو حجتیں ہیں وہ ان پر پوری فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 86، اور ناظرین یہ آیت نمبر 86 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ مؤمنین پڑھیں گے، وفق کی صورت میں مؤمنین پڑھیں گے، آخر میں اب دیکھیں مؤمنین کے بعد جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ رکنا جائز ہے۔ اچھا جی، آپ یہاں پر دیکھیں ناظرین کہ انا، یہاں پر انا کو عام طور پر الف مدہ کو ہم کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پر بغیر کھینچے انا علیکم پڑھیں گے، بحفیظ، وقف کی صورت میں بحفیظ پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقفے اندر 86 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 86 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، بقیت ایک کلمہ، اسم اللہ دوسرا، خیر تیسرا، لا چوتھا، کم پانچواں، ان چھٹا، کن تم ساتواں، مؤمنین آٹھواں، واو نواں، ما 10واں، اور پھر اس کے بعد علی 11واں، بی 12واں، حفیظ 13واں۔ کل 13 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ بقیت اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں بقیت میں تا پر پیشے سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پیش ہے تو پر کر کے پڑھیں
پڑھیں گے بقیت اللہ خیر لکم. خیر میں ناظرین را پر دو پیش کی تنوین ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، دو پیش کی تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، خیر لکم نہیں، خیر لکم. یہاں پر جو یرملون کا قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا. لا اصل میں لی ہے کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑا گیا، خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کنتم میں میم ساکن ہے، سے مؤمنین کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. اس کے بعد حمزہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ان کنتم مؤمنین، یہاں رکیں گے تو مؤمنین پڑھیں گے. وما انا، یہ اصل میں علا ہے، کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علیہ پڑھا گیا. ماں پر آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. انا علیکم بحفیظ، علیکم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد بحفیظ میں با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. وما انا علیکم بحفیظ، یہاں وقف کریں گے تو بحفیظ پڑھیں گے. چلتے ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب، کہیں چائے کا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر آج کا ہم سبق لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. یہ آیت نمبر ناظرین 86 ہے. اعراب لگ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم بقیتو، اور ناظرین دوسرا جو اسم ہے وہ اسم اللہ، تیسرا خیر، چوتھا کم، پانچواں مؤمنین. اور ناظرین یہاں پر ہم 4 لگائیں گے کیونکہ انا ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 4 لگائیں گے. اور چھٹا حفیظن. تو کل 6 اسماء ہیں. نمبر 1 بقیتو، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 خیر، نمبر 4 کم اور انا، اور نمبر 5 مؤمنین، اور نمبر 6 حفیظ. ناظرین و سامعین یہ 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. کنتم ایک ہی فعل ہمیں نظر آ رہا ہے، کنتم.
اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے لی، دوسرا ان، تیسرا واو، چوتھا ما اور پانچواں علا. کل یہاں پر 5 حروف ہیں. نمبر 1 لی، نمبر 2 ان، نمبر 3 واو، نمبر 4 ما، نمبر 5 علا. تو ناظرین اب دیکھیں کتنے کلمات ہوئے. 6 اسماء ہیں، ایک فعل ہے. 6 اور 1 7 اور 7 اور 5 کل 12 کلمات ہوئے. کل 12 کلمات ہوئے. اب ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں کون، اور بلکہ اسماء تو ناظرین 6 ہیں. تو اس کی جو یوں سمجھ لیجیے کہ تحقیق و ترجمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. بقیتو. اچھا، بقیتو کا معنی جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس پروگرام کا بقیہ حصہ بعد میں دیکھیے گا، یعنی جو چھوڑا ہوا حصہ ہے، جو باقی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. تو بقیتو کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز باقی ہو. یعنی مثال کے طور پر کھانا آپ نے کھایا، تھوڑا سا چھوڑ دیا، یہ جو بقیہ کھانا ہے نا یہ مجھے بعد میں دے دیجیے گا، ہم کہتے ہیں نا عام طور پر. تو بقیہ عام طور پر جو چھوڑی ہوئی چیز ہے یا جو رہ گئی ہے اسے کہا جاتا ہے. لیکن یہ اس کا معنی ہوتا ہے باقی رکھا ہوا، باقی رکھا ہوا یا باقی چیز. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف نسبت بقیت اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے جو چیزیں جائز کر رکھی ہیں، بقیت اللہ جو اللہ نے جائز کر رکھی ہیں. لفظی معنی اللہ کی چھوڑی ہوئی چیز یا اللہ کی بقیہ چیز تو نسبت ہے ناظرین، لیکن اس سے مراد اللہ نے جو چیز جائز کر رکھی ہے. جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو حرام ہے، جو باقی چیزیں وہ کرو نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عام طور پر جب آنر باس ہوتا ہے وہ، یا تم جو کام نہیں کرنے کے وہ کر رہے ہو، جو باقی چیزیں وہ تو جو تم پر ضروری ہے وہ تو کرو. تو یہاں پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی یہ حرام ہے، جو اس کے علاوہ باقی چیزیں جو جائز چیزیں جو اللہ رب العالمین نے جائز کر رکھی ہیں تو تمہیں وہ اختیار کرنی چاہیے. اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے، تمہارے لیے خیر بھی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اور بقیہ ناظرین ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں بقیہ. اچھا جی، اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ناظرین جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے اللہ رب العالمین اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. خیر کا معنی خیر بھی ہے، خیر کا معنی بھلائی بھی ہے، خیر کا معنی نیکی بھی ہے، خیر کا معنی بہتری بھی ہے. ان تمام معانی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ناظرین خیر ہم کہتے ہیں نا کہ اس کام میں خیر ہے یا نہیں، یار یہ خیر والا کام ہے یا نہیں، تو عام طور پر یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں. کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے. انا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین یا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انا کی شکل میں. یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. مؤمنین مومن کی جمع ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں مومن، مومن نہیں مومن ہوتا ہے عام طور پر. تو مؤمن کی جمع ہے تو مؤمن اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. تو مومن ایمان، ایمان والا. مؤمنین اور مؤمنون اس کی جمع ہے، یعنی ایمان والے بہت سے لوگ. تو مومن عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد حفیظ. حفیظ فعیل کے وزن پر ہے. اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور اس کا معنی ہے نگہبان، یعنی حفاظت کرنے والا، حفاظت فرمانے والا. یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے. تو حفیظ بڑا پیارا نام ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ عبد الحفیظ یعنی حفاظت کرنے والے رب تعالیٰ کا بندہ عبد الحفیظ ہو تو بہت پیارا نام ہے. ناظرین و سامعین، اور یہ بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے. حفیظ یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے، جس کو دشمنوں کا یا
ناظرین کہیں سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو گھر سے نکلتے وقت یہ 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ کنتم فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم تھے یا تم ہو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کنتم فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ان جو ہے ناظرین یہ ان حرف شرط ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے، شرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ اگر تم یہ کرو گے تو میں کروں گا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے کام کو کسی شے پر معلق کر دیا۔ شرط کسی نہ کسی شے پر معلق ہوتی ہے۔ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو یعنی آپ نے اپنے آنے کو اس کے آنے سے معلق کر دیا۔ تو ناظرین ان حرف شرط اس کا معنی ہے اگر۔ پھر اس کے بعد ہے واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں۔ علا استعلاء کے لیے آتا ہے ناظرین، اور یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ناظرین کہ 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 بقیہ، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 خیر، نمبر 4 مومنین میں مومن۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ با زبر با، قاف یا زرقی، یا زبر یا، تا لام پیش تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی بقیت اللہ، خا یا زبر خیر، را لام دو پیش رل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، خیر لکم، حمزہ نون زر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، میم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون زبر نا، ان کنتم مؤمنین، یہاں وقف پڑھیں گے تو مؤمنین پڑھیں گے۔ اور زبر وا، میم الف زبر ما، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، با زر بی، حا زبر حا، فا یا زر فی، ضا دو زر زن، بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، یہاں وقف کریں گے تو بحفیظ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وما انا علیکم بحفیظ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وما انا علیکم بحفیظ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وما انا علیکم بحفیظ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ناظرین کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ بقیت باقی رکھا ہوا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ خیر بہتر، لا واسطے، کم تمہارے، ان اگر، کن تم ہو، مؤمنین ایمان والے، وا اور ما نہیں، انا میں، علا پر، کم تم، بی کا معنی ناظرین یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تحسین کلام کے لیے، حفیظ نگہبان، نگاہ رکھنے والا یا محافظ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کرنے والا، با محاورہ ترجمے کی طرف۔
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ ایمان رکھتے ہوئے نہیں ہے بلکہ ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ناظرین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم نے ایک بات یہ بتائی تھی، اور یہ ہم نے بتایا تھا آیت نمبر 84 کے ضمن میں کہ انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت ہوتی ہے یہ دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، دو اہم چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 حقوق اللہ کی ادائیگی، اور نمبر 2 حقوق العباد کی ادائیگی۔ ناظرین، حقوق اللہ کی جو ہے ادائیگی ہے، اس کی طرف شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، یعنی بڑے واضح انداز میں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور دوسری چیز حقوق العباد کی جو ادائیگی ہے، اس کی طرف شعیب علیہ السلام نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا ناظرین؟ کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی پوری ہونی چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپ تول میں کمی کرنا یہ بڑا ہی قبیح جرم ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ایک صورت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید سے جو ہے وہ بیان فرمائی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو سورہ مطففین یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور لوگ جب لوگوں سے ناپ لیں تو پورا لیں، جب انہیں ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا عظیم دن میں، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو یہ حکم دیا کہ جب کوئی چیز تول کر فروخت کرے تو سودے کا پلڑا جھکتا ہوا رکھے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ دودھ بیچ رہے ہیں تو بالکل یعنی جہاں پر ناپ پورا ہوا بالکل جی یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، کمی تو نہیں کر رہا نا، لیکن بہت سے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ فروٹ یا پھل لینے کے لیے جائیں یا سبزی لینے کے لیے جائیں تو بہت سے لوگ بالکل برابر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، غنیمت ہے کہ برابر تو رکھتے ہیں نا، کم تو نہیں کرتے۔ لیکن ناظرین، احسان یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ آپ کوئی پھل فروٹ لینے کے لیے جائیں یا سبزی لینے کے لیے جائیں تو ناپ یعنی میزان بالکل برابر ہوتا ہے، لیکن وہ 1-2 اوپر جو ہے وہ پھل ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ کرنا بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایک تو یہ کہ برابر رکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم جھکاؤ اس نے کم تو نہیں کیا، لیکن اگر تھوڑا سا جو سودے کا پلڑا ہے وہ اسے جھکتا ہوا رکھیں، یعنی جو اپنی سائیڈ ہے ناظرین اپنے مفادات کو نہ دیکھے، اس کا ناپ اس کا تول پورا بھی ہو چکا ہے تو ایک آدھ چیز اوپر ڈال دے تو جھک جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا آپ کا چلا جائے گا، ایک پھل وغیرہ زیادہ۔ تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت سوید کہتے ہیں کہ میں اور ایک شخص
ایک بزاز کے پاس گئے، ہم نے ایک شلوار کی قیمت لگائی اور میرے پاس ایک شخص تھا جو اجرت پر وزن کرتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ وزن کرو اور جھکتا ہوا دو، یعنی یہاں پر بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا پسندیدہ ترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تھوڑا سا ایک آدھ چیز اگر آپ نے زیادہ دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب ناظرین، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کو شعیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 ہے۔ فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی، لیکن بہرحال آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ اچھا، بقیت اللہ، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا، اور خیر لکم نہیں ہے، خیر لکم۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے کوشش کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سبوں کو ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھا پڑھا۔ وما، ویسے انا یہاں پر الف مدہ ہے تو کھینچ کر پڑھتے، لیکن یہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انا علیکم بحفیظ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ پاکستان سے۔ جی، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ جی، صاحبات سے۔ جی، سنائیے۔ جی صاحب، یہ مومنین کے بعد جو نمبر 5 لکھا ہوا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ جی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، سبوں کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیۃ اللہ خیر بقیت اللہ، بقیۃ اللہ، نہیں، اس کو ذرا صحیح پڑھیں، یا کو جماؤں کے ساتھ، بقیت اللہ۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ ساتھ کا بات سے۔ جی، سبوں کو ترجمہ سنائیے۔ یہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے، ورنہ یہ مطلب آواز صحیح طریقے سے نہیں آئے گی۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ بقیت اللہ خیر لکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین وما وما انا علیکم انا علیکم بحفیظ بحفیظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ اسلام آباد سے. جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ بقیت اللہ خیر لکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین وما وما انا علیکم انا علیکم بحفیظ. بحفیظ. جزاک اللہ خیر. اور صادقہ بات سے جو ہماری بہن نے سنایا تھا، بسم اللہ نہیں ہے بسم اللہ، کیونکہ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجئے. اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.